اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام رحمتوں اور برکتوں کا مالک۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور گردش سے امان عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے حبیب کی محبت اور ذات کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے اور ہمیں دین حق کی پہچان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص عمل ہے جس کا تعلق انسان کی عزت، اس کی قدر اور اس کی مقبولیت اور اس کے ساتھ اس انسان کے ذہنی اور دلی سکون کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم 2-3 باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس میں ہم جان سکیں عزت، شہرت، مقبولیت، ذہنی اور دلی سکون انسان کو کیسے میسر آتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ چیزیں میسر آتی ہیں تو انسان کے کون کون سے کام بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے اسی موضوع کے اوپر پراپرلی بات کر دی ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو جب رب کریم کی طرف سے عزت ملتی ہے تو زمانے کا ہر انسان اس کو عزت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ عزت کی نشانی اس کو ہمیشہ لوگ خود سے سلام کریں گے اور بہت زیادہ حد تک اس انسان کی طرف فوکس کریں گے، اس کی بات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس سے بات کرنے کی خواہش کریں گے۔ یہ اس انسان کی ایک عزت کی علامت ہے کہ یہ اللہ پاک نے اپنی رحمت اس پر بھیجی ہے، جس نتیجے میں لوگ اس کو عزت اور قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ چیز بھی ہم نے سمجھ لی۔ اب دوسری چیز جو عزت اور قدر کے معاملے میں آتی ہے تو وہ ایک انسان کا خاص عمل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بہت زیادہ حد تک شریف ہونا۔ شریف ہونا ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ شریف اور عاجز لوگوں کے ذریعے سے اللہ پاک عزت عطا کرتا ہے۔ جو بندہ بھی نیکوکار ہوگا، رحم دل ہوگا، عاجز ہوگا، وہ انسان ہمیشہ اس کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ رکھے گا۔ اس کو کوئی بھی تنگی، کوئی بھی پرابلم میں دیکھے گا تو اس کی مکمل مدد اور سپورٹ کرے گا۔ اب یہ چیز بھی ہم نے جان لی۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ انسان مقبول کیسے ہوتا ہے۔ مقبول ہونے کے لیے انسان کو 2 چیزوں پہ خاص کر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی باقاعدہ روزانہ تلاوت کرے گا۔ دوسری چیز، وہ روزانہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے گا لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی بات سمجھائے گا۔ یہ اس کے 2 عمل ہیں جو اس کو مقبولیت کے قریب لے جاتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی۔ اب اگلی بات آتی ہے ذہنی اور دلی سکون۔ ذہنی اور دلی سکون انسان کی عبادات کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بظاہر ہم لوگ جانتے ہیں، اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اور جب ہم کرتے ہیں تو سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد ہماری وہی دنیاوی خوف خطرات، وہی بے چینیاں، وہی مسائل ہمارے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جو عبادت کر کے آتے ہیں تو اس کو بھی اپنے لیے بے اثر اور لاوارث سمجھ کر اگنور کرتے ہیں، پھر ہمیں اگلی عبادت تک پہنچنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ تو ذہنی اور دلی سکون انسان کو 2 مراحل میں مل سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ کہ وہ انسان ایماندار اور بہت زیادہ حد تک دین حق کے ساتھ شرعی قواعد و ضوابط کا پاسدار ہو۔ دوسری چیز، وہ انسان بار بار جتنا بھی ہو سکے اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے۔ یہ 2 ایسے عوامل ہیں جو اس انسان کو ذہنی اور دلی سکون میسر کروا سکتے ہیں۔ اب ان 2 چیزوں کے اوپر ہم نے تھوڑا سا اور توجہ دینی ہے کہ انسان کو کون کون سا تحفہ کس کس طرح مل سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو کیا کیا کام کرنا پڑیں گے۔ سب سے پہلا تحفہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری منہ مانگی مراد ہمیں ملے۔ اس کو پانے کے لیے 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز، اپنا صبر سے نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ دوسری چیز
کسی بھی قیمت کسی یتیم کا یا کسی غریب کا یا کسی حق والے کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ یہ دو ایسے عوامل ہیں جو آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ دوسرا جو عمل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ غربت میں تنگ دستی میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ جائیں، امیر ہو جائیں، آپ کے پاس اتنی قوت آ جائے کہ آپ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں، تو اس کے لیے دو باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز، جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جائے، اور دوسری چیز، جتنا بھی زیادہ ہو سکے وہ انسان رب کریم کے آگے سجدہ ریز رہے۔ مثلا وہ نماز پڑھتا ہے، اگر اس کی نماز کا دورانیہ 5 منٹ ہے تو اس دورانیے کو بڑھا کر وہ 15 منٹ پہ لے جائے، 10 منٹ پہ لے جائے، اپنے دورانیہ کو بڑھائے۔ جتنا وہ دورانیہ بڑھاتا جائے گا اس انسان پر اللہ پاک اپنے غائب سے وسائل پیدا کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس انسان کی محنت اس کے اختیار میں نہیں رہی، وہ اتنی محنت کرنے سے قاصر ہو چکا ہے، اس لیے اب سجدہ ہی اس انسان کے غائبی مدد میں سپورٹیو ہو سکتا ہے۔ اب یہ چیز بھی ہم نے سمجھ لی۔ اب دوسری چیز، کافی سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہر وقت بیماریاں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، مشکلات رہتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے دو باتوں کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ پہلی چیز، اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور دوسری چیز، اپنے بڑوں کی خدمت اور ان کا ادب، اور چھوٹوں کو اچھی تعلیم و تربیت کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اچھی بات سمجھائی جائے، ان کو گالی نہ دی جائے، ان کو گالم گلوچ کی طرف دھکیلا نہ جائے، کچھ ایسا نہ کیا جائے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے آپ کے گھروں سے تمام قسم کی بیماریوں کو ہٹا لیتی ہے۔ اب آخر میں کافی سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ حد تک قرضہ ہے، اتنی نحوست ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، ماں باپ کے درمیان ہو، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، ایک نفسا نفسی کی فیلنگ آ جاتی ہے ہر وقت۔ ہر انسان اپنے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی کو گھر کا تمنا نہیں ہے، کسی کو نفع نقصان سے واسطہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سٹیج آتی کیسے ہے؟ یہ سٹیج دو وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے۔ پہلی وجہ، جب ہم لوگ اپنے حقوق و فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ مطلب کہ میرا گھر ہے، آپ گھر میں 5 فرد رہتے ہیں، اور اگر 4 فرد اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں اور ایک فرد اکیلا رہتا ہے اور وہ بیچارہ گھر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو وہ جو 4 فرد رہیں گے ان کی نحوست کی وجہ سے گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ بظاہر جو ایک ہوگا، چاہے وہ 4 الگ ہوں گے، وہ ایک الگ ہوگا، اس کو فرق نہیں آئے گا، کبھی بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا کتنا نقصان ہو گیا، اللہ اس کو نوازتا رہے گا۔ لیکن جو 4 فرد گھر کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنی ذمہ داریوں کی باقاعدہ ادائیگی نہیں کر رہے، تو جب بھی وہ الگ ہوں گے اس گھر سے تو ان کے لیے بہت زیادہ دکھوں کے مناظر آئیں گے، کیونکہ اللہ کسی کی بات کو نہیں بھولتا۔ اب ان چیزوں کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اختلافات نہ ہوں، آپس میں نفرتیں نہ ہوں، آپس میں علیحدگی نہ ہو، سکون ہو، امن ہو؟ اس کے لیے صرف 2 کام کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ لوگ دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو قائم کریں اور دین اسلام کی سرحد کے ساتھ جڑے رہیں۔ پراپرلی آپ لوگوں کو دینی درس کی طرف راغب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے خوف میں مبتلا کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس مسئلے کا سلوشن ہے۔ ادروائز کوئی بھی اس مسئلے کا سلوشن آپ کو آپ کی سمجھ سے بالا تر نظر آتا ہے۔ جس طرح کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ 4 فرد اتنا شیطان کا روب بڑھ جاتا ہے اور انسان کے لیے رستہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری فیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں۔ نفلی عبادت ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کی گئی دعائیں، کی گئی جو بھی آرزویں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ہم نے مکمل طور پر سیکھ لی۔ اب آخری عمل میں بتاتا ہوں جس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 122 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت آپ نے 122 مرتبہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے جو بھی آرزو ہے وہ مانگنی ہے۔ تمام کے تمام افراد اس عمل کو 11 دن باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کو کرنے سے پہلے
اپنا آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں گے کہ اب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔